نگار بیگم نے بامشکل حسین کے منہ میں دلیے کا چمن ڈالا، مگر منہ کا زاویہ بگڑنے کی وجہ سے کوئی بھی غذا اندر کو نہیں جاتی تھی۔ ابھی بھی سارا دلیا خون کے کنارے سے گر کر سارے کپڑوں کو خراب کر رہا تھا۔ نگار نے غصے سے دلیے سے بڑا پیالہ سائڈ ٹیبل پر پٹھا اور پھر دوپٹے میں چہرہ چھپا کر پھپ پھپ کر رو پڑی۔ کتنی کوششوں کے بعد بمشکل حسین نے 3-4 دنوں میں 1-2 چمچ لیے تھے اور باقی کا سارا تو کپڑوں پر گرتا رہتا تھا۔ اسی وقت شازیہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے ماں کو ایسے روتے دیکھ کر گہرا سانس لیا تھا۔ اب رونے کا کیا فائدہ ماں جی، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب عباس ساری زندگی ایسے ہی محتاجی کی زندگی گزاریں گے۔ اگر تم بھی اس طرح ہمت ہار جاؤ گے تو کون ہمت کرے گا پھر؟ ادھر ہاشم کو دیکھو، پتہ نہیں کس سے لڑ کر آیا ہے، سارا چہرہ سارا جسم زخمی ہوا ہے، ہسپتال جانے کا بولو تو چیخنے چلانے لگتا ہے۔ اوپر سے تمہارا بھی 24 گھنٹے کا رونا بند نہیں ہوتا۔ بس کر دو اب، سمجھوتا کرنا ہی پڑے گا تمہیں اس سب کے ساتھ۔ اس نے کمرہ سمیٹتے ہوئے اکتا کر کہا تو نگار نے آنسو سے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ پتہ نہیں کس کی نظر کھا گئی میرے گھر کو، اللہ غارت کرے ان سب کو۔ نگار بیگم کا بھی یہ تقیہ کلام بن چکا تھا، کاش کہ کوئی انہیں بتا سکتا کہ بلا وجہ کی بددعائیں انسان پر پلٹ آتی ہیں۔ شاید ان کے بددعائیں بھی ان پر پلٹ رہی تھی، جس نے بھی کیا ہے سکھ سے تو خیر وہ بھی نہیں رہے گا۔ ساری زندگی کا عذاب لیا ہے اس نے اپنے سر، اللہ پوچھے گا اس سے تو۔ اپنے ہنستے بستے گھرانے کو یوں تنکوں کی طرح بھی کرتے دیکھ کر اس کا ہاتھ دل پر پڑا تھا۔ ایک لمحے کو نگاہ حسین پر پڑی تو کلیجہ منہ کو آیا، دل پر بوجھ بڑھنے لگا۔ ہاشم کو کیا ہوا بھلا، وہ کیوں ایسا کرنے لگا؟ کیا پہلے ہی اب زندگی میں پریشانیاں کم ہیں جو وہ بھی میرے لیے پریشانیوں کا نیا گڑھا کھود رہا ہے؟ نگار بیگم نے گہرا سانس لے کر دوپٹے سے چہرہ رگڑا اور سائڈ ٹیبل پر دھرا پیالہ پھر سے اٹھا لیا۔ ان 3-4 دنوں ہی میں وہ بہت بوڑھی اور تھکی تھکی سے لگنے لگی تھی۔ وہ نگار جو ہر لمحہ کھلتا گلاب لگا کرتی تھی، اس وقت کسی بوجھل اور مزمحل سی خاتون سے کم نہ لگی۔ میں نہیں رہ سکتی اب اس ماحول میں، اور شام ہی میں وہ امینہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ میں اور امینہ اپنے گھر جا رہے ہیں، فون کر دیا میں نے، بہتیار کو لینے آ جائیں گے وہ ہمیں اور خدا کے لیے ماں جی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر رکھے تھے، مجھے مت روکنا گھر جانے سے، اکتا گئی ہوں میں اس ہر وقت کے قبرستان والے ماحول سے۔ ایک بیزار نگاہ ماں باپ پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکلی تو نگار بیگم کی ٹھنڈی آنکھ بہت بے سادہ تھی۔ زندگی ایک ہی رات میں کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ بے رونق تھکا دینے والی دریا ایک بار پھر سے بہہ کر لباس کو خراب کرنے لگا تو حسین کی دائیں آنکھ سے آنسو پھسلا۔ اب اور بچا ہی کیا تھا سوائے ساری زندگی رونے کے۔ دوسری جانب بی جان نے اپنی مغرب کی نماز سے سلام پھیرا تھا۔ امل بھی انہی کے ساتھ انہی کے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ولی کا چہرہ سامنے آتے ہی آنکھیں بڑھ گئی۔ اس نے بھی سلام پھیر کر ان کی جانب دیکھا تو اس کی اپنی حالت عجیب ہونے لگی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا بی جان، انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے کہ وہ فی الحال خطرے سے باہر ہے، ہوش میں آ جائے گا جلد اسے، آپ بس دعا کریں انشاءاللہ۔ بی جان سے زیادہ بات کرنے کی بات نہیں کی جا رہی تھی، حلق میں جمع ہوتے آنسو بھلا کب کوئی بات کرنے دیتے ہیں انہیں تسلی دے کر وہ بھی جائے نماز سمیتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی اسے پھر سے کئی گھنٹے اپنے کمرے میں بند ہو کر اس کے لیے دعائیں مانگنی تھی، وہ دعائیں جو کبھی رد نہیں کی جاتی۔ رات کے اندھیرے میں اس کی بوجھل سی آنکھوں کی بند پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی، ہاتھ کی 1-2 انگلیوں میں بھی بہت دھیمی سی جنبش محسوس کی جا سکتی تھی۔ پھر اس نے آہستہ پلکوں کو جدا کیا۔ ہسپتال کا نیم تاریک سا منظر واضح ہوا، مٹیالے رنگ کی اونچی دیواریں شفاف تھی۔ اس نے نکہت سے 1-2 بار آنکھیں بند کر کے کھولی، لیکن پلکوں پر گرا منو بوجھ جیسے ہر لمحے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے ہولے سے ہاتھ کو اٹھا کر دیکھا تو اس میں جاں بجاں سوئیاں لگی تھی۔ بے اختیار اس کی نگاہ ساتھ لگے ٹیبل سے پڑے صوفے پر سوتے اصغر پر پڑی تو وہ چونک گیا، جلدی سے گردن آس پاس پھیر کر دیکھا مگر کمرہ خالی تھا۔